ایمان کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کر لینا۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبدالظاہر اخونزادہ اور آپ مجھے سن رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سے۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں۔ یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے کافرو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، مگر اس آیت میں اللہ نے مومنین کو خطاب میں فرمایا ہے کہ اے مومنین، اے ایمان رکھنے والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں، ایمان لائیں۔ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اے مومنین، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، مزید تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈریں۔ بعض علماء نے یوں ترجمہ کیا ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم اپنے دل سے بھی اقرار کر لو اللہ کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر۔ ایمان کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کر لینا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ معبود برحق ہے، اور دل سے یہ بات تسلیم کر لینا اور تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایمان کے دو حصے ہو گئے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کر لینا۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، جان سے بھی بڑی نعمت ہے، رزق سے بھی بڑی نعمت ہے، اور عزت سے بھی بڑی نعمت ہے، بلکہ تمام نعمتوں سے بڑی اور بہترین نعمت اگر ہے تو ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لانے سے پہلے گناہ کرے، قتل کرے، زنا کرے، کئی قسم کے گناہ کرے، گناہ بہت زیادہ کرے، پہاڑوں کے برابر گناہ کرے، اب وہ ان گناہوں کے بعد ایمان باللہ رکھے، اللہ پر ایمان لائے، اب اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس کا جواب میں حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، صحیح المسلم شریف کا حدیث ہے کہ بے شک اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس بندے نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، سب کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی قدردان ذات ہے۔ انسان کے پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ ہے، گناہوں کا اتنا بوجھ ہے کہ پہاڑ پر رکھ دیں تو وہ بھی دبنے لگے، اللہ تعالی ایمان لانے پر ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر وحدہ لا شریک ذات ہے، اس پر ایمان رکھے اور اس پر ایمان لائے
اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کی زندگی کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور عبادت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔